کسی اور کو بھیجا؟ وجہ یہ ہے کہ نہ آپ کے پاس تعلیم ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ شکشا ہے، نہ علماء کی صحبت ہے، نہ عالموں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اپنے گھر کا سامان خرید کے لاؤں گا تو ناک کٹ جائے گی، اور غلامان رسول کا طریقہ ہے کہ میں اپنا سامان گھر کا خود سے لاؤں گا تو نبی کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اتنے بڑے کاہل لوگ ہو گئے ہیں کہ اب جو اپنے ہاتھوں سے کپڑا دھونا بند کر دیا، ٹھیک ہے، واشنگ مشین۔ اے اما سے ہٹانا، چپے داؤ، بوشے جاؤ کی بچے، دادا اپنا دیر بوشے جا۔ سن لو، یہ رمضان بھائی نام ہے، رمضان علی، تو ان کے جگر اور پھپڑا کا کمال ہے۔ یہ ہمت، جگر، پھپڑا، کلیجہ، گردہ، سب کا کام ہے، اس میں سب کا رول ہے۔ ان کا کلیجہ ہے، بغیر آپ کے تعاون کے، بغیر آپ کے ہیلپ کے، اپنے جیب خاص سے نبی کی بزم سجایا، نبی کے آل کے نام پہ سجایا، اور نبی کے نواسے کو بلایا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد سرکار۔ اپنے ہاتھ سے کپڑا نہیں دھوئے گی، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے سل پہ مسالہ نہیں پیسے گی۔ بیٹھا ہوچے، یہ درد ہو رہا، وہ درد ہو رہا، یہی ہے نا بھائی، ایسے ایسے کرنے میں بولا بیٹھا ہوچے، ہم سے ہوگا ہی نہیں، آنی کرتے پاروڑا، تالے کی ہوئے، لار کی ہوئے، مکسر مشین نہیں آشو۔ ابھی یہ بھی نہیں پوچھی کہ میرے شوہر کی کمائی کیا ہے، یہ بھی نہیں غور کیا اس کی آمدنی کیا ہے۔ ایسا بھی شوہر ہے صبح سے شام تک 300 روپیہ کماتا، کوئی ہے 500 کماتا، اسی میں بیماری ہے، اسی میں علاج ہے، اسی میں مہمان ہے، اسی میں گھر کا کھانا خرچ ہے۔ جی ایس ٹی والے، سی ایس ٹی والے دور میں آپ جی رہے ہیں، استنجا کرو تو ٹیکس دو، پانی پیو تو ٹیکس دو، آؤ جاؤ تو ٹیکس دو، سانس لو تو ٹیکس دو، اور دن بھر میں کتنا کمایا؟ 500۔ اس کی بیوی کو کوئی پرواہ نہیں، دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ شوہر کیا کماتا ہے۔ غلط تو نہیں بول رہا ہوں؟ اے ہوا کی بیٹیوں سن لو، اور آپ لوگ سن کے بیوی سے جھگڑا مت کیجیے گا، تو میں بتانے والا ہوں، گھر میں جھگڑا مت کیجیے گا۔ جس کی بیوی بآسانی اسلامی پیغام کو قبول کر لے تو آپ اس وقت ناز کریں کہ اللہ کا فضل ہے کہ مذہبی بیوی مجھے مل گئی۔ اور اگر کوئی ٹٹیانے لگے، بحث کرنے لگے، دیٹ دس کرنے لگے، واٹ وائی کرنے لگے، تو آپ ہی چپ ہو جائیے گا، ورنہ اتنی بات بڑھے گی کہ گھر ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا۔ وہ عورت یہ نہ سمجھے میں بھاری پڑ گئی اپنے شوہر پر، یہ نہ سمجھے کہ میاں کو میں جو کہتی ہوں وہی کرتا ہے۔ میاں ہو تو ایسا یاد رکھنا، ایک اچھی عورت کی پہچان ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا کے نہ رکھے، ورنہ دنیا کہے گی غلام کی بیوی ہے، اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھے، بادشاہ کی طرح سمجھے، سمجھ میں آ جائے گا بادشاہ کی بیوی رانی میں بھی نظر آ رہی ہوں۔ عورتیں بہت خاموش رہتی ہیں، دیتے ہوئے لانا ہوگا، پیسہ رہے نہ رہے، لیکن ایک دنیا میں ایسی خاتون گزری ہے، ون پیس، صرف ایک خاتون جس کی تاریخ ملتی ہے، ہسٹری میں یہ بات ملتی ہے۔ وہ کون سی خاتون ہے میں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ شہنشاہ ترنم جناب طاہر رضا اتنا اچھا کلام پڑھ رہے تھے، لیکن آپ لوگ دس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ جناب اختر پرواز صاحب نے شروع میں کتنا اچھا پڑھا، اس وقت کی رپورٹنگ کیا ہے میں نہیں دوں گا، ابھی تو طاہر رضا صاحب پڑھ رہے تھے، پسینہ بہہ رہا تھا،
لیکن آپ لوگ کہاں تھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اتنا اچھا پڑھا آپ نہیں بولے. میں کیسے بتاؤں گا؟ فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ کہیے گا تب بتاؤں گا. 7 آدمی نہیں پورا مجمع بول لے تاکہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے. نہیں بولیے گا میرا کچھ نہیں ہوگا. مرنے سر مشین لاؤ. یہ پرواہ نہیں شوہر کی آمدنی کیا ہے دیتے ہوگے. لیکن ایک وہ خاتون ہے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا. کسی کی بیٹی کو کم ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. نہ سونا چاندی نہ زر کی خواہش, عجب ہے تیرا مزاج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. کون ہے زہرا؟ جنتی عورتوں کی سردار وہ ہے زہرا. کون ہے زہرا؟ امام حسین کی امی جان ہے زہرا. کون ہے زہرا؟ بنت مصطفیٰ ہے وہ ہے زہرا. کون ہے زہرا؟ جن کی نسل سے رسول باوقار کی نسل آگے بڑھی وہ ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا. کون ہے زہرا؟ ہمارے گھر کی عورتوں کی رات سونے میں گزر جاتی ہے, نیند پوری نہیں ہوتی, اور وہ فاطمہ زہرا ہے کہ رات چھوٹی پڑ گئی سجدہ بھی پورا نہ ہوا. کون زہرا؟ ہمارے گھر کی عورتوں کو رمضان کا روزہ بھاری پڑتا ہے. یہ 5 وقتہ نماز سے اکثر عورتوں کو کوئی مطلب نہیں, لیکن وہ بنت مصطفیٰ وہ فاطمہ زہرا چکی چلائے تو قرآن پڑھتی رہے, گھر کا کام کرے تو قرآن پڑھتی رہے, حسین کو دودھ پلائے تو قرآن پڑھتی رہے, چھوٹا بڑا کام کرے, ہاتھ الگ کام کرتا ہے, پاؤں الگ کام کرتا ہے, اور زبان قرآن کی تلاوت کرتی ہے. حضرات کون فاطمہ زہرا جس پہ عبادت ناز کرتی ہے؟ کون فاطمہ زہرا جس پہ ریاست ناز کرتی ہے؟ کون فاطمہ زہرا حیا جن کے گھر کی کنیز ہے؟ کون فاطمہ زہرا جو اگر زبان کھول دے تو رب کی رحمت کو پیار آ جائے؟ کون فاطمہ زہرا جس فاطمہ زہرا کی اگر کوئی خاتون کنیز بن جائے تو رافیہ بصریہ ہو جائے, اگر ان کی کوئی کنیز بن جائے تو زمانے ممتاز ہو جائے. وہی بنت مصطفیٰ مولا علی کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ زہرا ہے, مولا علی کی ذات ہے. ایک روز مسکراتے ہوئے خوش ہو کر کے جاتے ہیں اور کہتے فاطمہ اتنے دن ہو گئے ہمارے نکاح میں تجھے آئے ہوئے, اتنے دن ہو گئے ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے. اے فاطمہ میں نے جو لا کے دیا تو نے صبر کیا. اے فاطمہ ہم نے جو دیا تو نے تحمل سے کام لیا. اے فاطمہ ہم نے جیسا بھی لا کے دیا تیرے چہرے پہ شکن نہ آیا. اے فاطمہ جب تو دلہن بن کے آئی تھی تو میرے گھر میں طاقت نہیں تھا, تو نے مسکرا کے استقبال کیا. اے فاطمہ میرے گھر میں کوئی فرنیچر کا سامان نہ تھا لیکن تیرے چہرے پہ کوئی شکن نہیں آیا. اے فاطمہ اتنے شب و روز گزر گئے, ماہ و سال گزر گئے, انسان سب ہوتا ہے, تمنائیں سب کے دل میں مچلتی ہے, آرزوؤں کا محل سب کے دل میں تیار رہتا ہے. اے فاطمہ آج تک تو نے مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کیا, آج تک تو نے مجھ سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کیا. اے حوا کی بیٹیوں یاد رکھنا, تم بھی کسی کی بیوی ہو, فاطمہ زہرا بھی کسی کی بیوی ہے. ارے تمہارا شوہر کیا ہوگا؟ کروڑپتی ہوگا, لکھپتی ہوگا, زمیندار ہوگا, چائے کا کاروبار کرنے والا ہوگا, گاڑی کا آنر ہوگا. ارے یہ کیا ہے؟ فاطمہ کا شوہر حیدر کرار ہے, فاطمہ کا شوہر مشکل کشا ہے, فاطمہ کا شوہر شیر خدا ہے, فاطمہ کا شوہر وہ ہے کہ جن کو مولا علی کہا ہے. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر حیدر کرار ہے. ارے وہ آپ کا شوہر کون ہوگا؟ کوئی حافظ صاحب ہوگا, کوئی مولانا صاحب ہوگا, کوئی مفتی صاحب ہوگا, کوئی قاری صاحب ہوگا. اور بنت فاطمہ بنت مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا شوہر ہے کہ نبی فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. حضرات وہ پاورفل شوہر ہے جو خیبر کے باب
کیوں کہا تھا جب سیدہ کی رخصتی ہو رہی تھی، اے ملت کے لوگوں اپنی بیٹیوں کو جب رخصتی کرو تو پیغام لے کے جانا۔ ارے آج یہ مسلمان کا ماحول جب بیٹی کی شادی کرتا ہے تو بنیاد غلط ڈال دیتا ہے، فاسق مومن زیادہ آتے ہیں بات کرنے کے لیے، جب بارات آتی ہے تو ڈی جے کے ساتھ آتی ہے اور ناچنا گانا ہوتا ہے اور نکاح کے بعد بھی ماحول سرگرم رہتا ہے، اور جب بیٹی کو ماں رخصت کرتی ہے آنکھوں میں چند قطرے آنسو کے ہوتے ہیں، باپ یوں ہی تماشائی بنا رہتا ہے۔ اے میرے دوست اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جب اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے رخصت کیا تھا علی کے گھر، تو میرے نبی نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کاش کہ تم بھی اس کو یاد رکھو۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی سے فرمایا اے فاطمہ یاد رکھنا جب تم اپنے شوہر کے گھر جانا تو کوئی ایسی بات نہ کرنا، کوئی ایسا کلام نہ کرنا علی کو پریشان ہو، علی کو پریشانی ہو، علی کو تکلیف ہو جائے۔ فاطمہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، ایسا کلام نہ کرنا، ایسی کوئی بات نہ کرنا علی کو تکلیف ہو جائے۔ حضرات کیوں یہ باپ، ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بیٹی کو دلہن بنائے تو اپنی بیٹی کو نصیحت کر دے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈا، اے میرے دل کے ٹکڑا، آج میں تجھ کو رخصت کر رہا ہوں، آج تو ماحول نیا ملے گا، آج سوسائٹی نئی ملے گی، آج لوگ نئے ملیں گے، آج ہر کچھ بدلا بدلا رہے گا، لیکن یاد رکھنا میری بیٹی ماحول جیسا بھی ہو، سوسائٹی جیسی بھی ہو، آج کے بعد میں فرق ہو جاؤں گا، تیرا سسر اصل ہو جائے گا، تیرا شوہر اصل ہو جائے گا۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کو سکھا کے بھیجے کہ بیٹی جانا جیسی بھی مصیبت کا سامنا ہو اپنے شوہر کو مت رولانا، اپنے شوہر کو مت ستانا، اس لیے کہ شوہر تیرا راضی ہوگا تو نبی بھی راضی ہوں گے، اور جب نبی راضی ہوں گے تو میرا اللہ بھی راضی ہوگا۔